جانکاری اور علم یہ تو کتنا زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، ہر زمانے میں، اور خاص کر آج کے دور میں۔ یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن ہم علم دنیا یا اس کے علاوہ جو دوسری معلومات ہیں، علوم ہیں، وہ سب تو سیکھتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے تعلق سے بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو بنیادی مسائل کا، بنیادی عقیدوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ محنت سے دین سیکھا نہیں جاتا، اور پھر دین کے تعلق سے رائے زنی کرنا ہر بندہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے اور اپنی اجارہ داری سمجھتا ہے کہ میں جب چاہوں گا دین کے تعلق سے بول بھی سکتا ہوں اور رائے اپنی دے بھی سکتا ہوں۔ یعنی ایک علم نہیں، اور پھر جو علم نہ ہو تو اسے علم سمجھ کر کے اس کے اوپر بحث کرنا، اس کو اصطلاح کے اندر جہل مرکب کہتے ہیں۔ پھر اس طرح کے لوگوں کا سدھرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ضرور دین کے تعلق سے بات کی جائے، لیکن پہلے دین پڑھا جائے، پہلے دین سیکھا جائے، پہلے دین سمجھا جائے، پھر جو بات سمجھ نہ آئی تو اہل ذکر سے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ مکمل طور پہ جب انسان سمجھتا ہے تو سمجھنے کے لیے بحث و مباحثہ کوئی بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے، اس سے بہت سے مسائل سنور کر کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے جانکار ہونا نہایت ضروری ہے۔ اب اسی تعلق سے چند ایک احادیث مبارکہ اور ان کی فضیلت و عظمت اور اس کی ضرورت و اہمیت کے تعلق سے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں چند ایک گزارشات کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم نے ارشاد فرمایا، من جاء اجلہ وہو یطلب العلم لقی اللہ ولم یکن بینہ وبین النبیین الا درجۃ النبوہ کما قال علیہ السلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر علم حاصل کرتا رہے، اب علم کب سے کب تک ہمیں حاصل کرنا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو گئی تو اب میں حاصل کروں گا تو کیا ہوگا، اتنی عمر ہو گئی تو کیا ہوگا، نہیں، علم حاصل کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ میں نے سنا حضور تاج الشریعہ ہمارے پیر و مرشد اور بہت بڑے عالم و فاضل اور فقیہ ہیں، 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اب یہ علم ساری زندگی بندہ جو حاصل کرتا رہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں من جاء اجلہ، کسی آدمی کی اگر موت آ جائے اور وہ علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، کیونکہ ساری زندگی بندے کو طالب علم رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ طالب علم۔ طالب علم کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا، علم کی تلاش اور جستجو میں رہنے والا۔ اس لیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے معلومات بہت زیادہ ہے، اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لو اسی دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے اور ایسا سمندر ناپیدا کنار ہے، ساری زندگی اگر انسان حاصل کرتا رہے تو تب بھی بمشکل تمام سمندر کی ایک گھونٹ اس بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو علم انسان حاصل کرتا رہے ساری زندگی، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اس طریقے سے علم حاصل کرتا رہتا ہے اور پھر اس بندے کی موت آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ جنت کے اندر جب وہ داخل ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو عطا فرمائے گا، وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو عطا فرمائے گا جس نے ساری زندگی حصول علم کے اندر، تحصیل علم کے اندر، معلومات دینیہ اکٹھی کرنے کے اندر ساری زندگی جس نے کھپا دی، گزار دی، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اسے نبیوں والی جنت عطا فرمائے گا۔ وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ علم حاصل کس لیے کرے؟ علم حاصل کرنا، کیونکہ اس کے بھی نیت ہوتی ہے نا بندے کی، میں علم حاصل کیوں کروں؟ میں بحث و مباحثہ کے لیے کروں تاکہ دنیا مجھے عالم کہے،
تو اس کو بھی پھر آخرت میں حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس لیے حاصل کرے کہ دوسروں سے سوال کروں گا، اسے جواب نہیں آئے گا تو میں اس کا مذاق اڑاؤں گا، یہ بھی مکروہ نیت ہے، اس طریقے سے بھی نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ بلکہ علم اس لیے حاصل کرے بندہ کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین مقدسہ ہیں، اس سے میں اپنی زندگی کے اندر بھی سدھار پیدا کروں گا اور دوسروں کو بھی سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اگر واعظ و نصیحت اور تزکیہ اور تذکیر اگر یہ اس کا مقصد ہے تو یقیناً یہ حصول علم اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ اگر نیت بری ہوئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہی اس کے لیے باعث زوال بھی ہو۔